کلپ نمبر 411۔ اس کلپ میں آپ سورہ انفال کی آیت نمبر 47 سے 49 تک کی تلاوت، ترجمہ اور تفسیر قرآن صراط الجنان سماعت فرمائیں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ترجمہ، اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان رحمت والا ہے۔ وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ خَرَجُوا مِن دِيَارِهِمْ بَطَرًا وَرِئَاءَ النَّاسِ وَيَصُدُّونَ عَن سَبِيلِ اللَّهِ وَاللَّهُ بِمَا يَعْمَلُونَ مُحِيطٌ۔ ترجمہ، اور ان لوگوں جیسا نہ ہونا جو اپنے گھروں سے اتراتے ہوئے اور لوگوں کو دکھاوا کرتے ہوئے نکلے اور وہ اللہ کے راستے سے روک رہے تھے، اور اللہ ان کے تمام اعمال کو گھیرے ہوئے ہے۔ وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ، اور ان لوگوں جیسا نہ ہونا۔ شان نزول، یہ آیت ان کفار قریش کے بارے میں نازل ہوئی جو بدر میں بہت اتراتے اور تکبر کرتے ہوئے آئے تھے۔ جب یہ لوگ آئے تو سرکار دو عالم علیہ الصلوۃ والسلام نے دعا کی، یا رب عز و جل، یہ قریش آ گئے، تکبر و غرور میں سرشار اور جنگ کے لیے تیار ہیں، تیرے رسول کو جھٹلاتے ہیں، یا رب عز و جل اب وہ مدد عنایت ہو جس کا تو نے وعدہ کیا تھا۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے فرمایا کہ جب ابو سفیان نے دیکھا کہ قافلے کو کوئی خطرہ نہیں رہا تو انہوں نے قریش کے پاس پیام بھیجا کہ تم قافلے کی مدد کے لیے آئے تھے، اب اس کے لیے کوئی خطرہ نہیں ہے، لہٰذا واپس چلے جاؤ۔ اس پر ابو جہل نے کہا کہ خدا کی قسم ہم واپس نہ ہوں گے یہاں تک کہ ہم بدر میں اتریں، 3 دن قیام کریں، اونٹ ذبح کریں، بہت سے کھانے پکائیں، شرابیں پئیں، کنیزوں کا گانا بجانا سنیں، عرب میں ہماری شہرت ہو اور ہماری ہیبت ہمیشہ باقی رہے۔ لیکن خدا کو کچھ اور ہی منظور تھا۔ جب وہ بدر میں پہنچے تو شراب کے جام کی جگہ انہیں ساغر موت پینا پڑا، اور کنیزوں کے ساز و نوا کی جگہ رونے والیاں انہیں روئیں، اور اونٹوں کے ذبح کی جگہ ان کی گردنیں کٹیں۔ وَإِذْ زَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ أَعْمَالَهُمْ وَقَالَ لَا غَالِبَ لَكُمُ الْيَوْمَ مِنَ النَّاسِ وَإِنِّي جَارٌ لَكُمْ فَلَمَّا تَرَاءَتِ الْفِئَتَانِ نَكَصَ عَلَى عَقِبَيْهِ وَقَالَ إِنِّي بَرِيءٌ منكم إني أرى ما لا ترون إني أخاف الله والله شديد العقاب۔ ترجمہ، اور یاد کرو جب شیطان نے ان کی نگاہ میں ان کے اعمال خوبصورت کر کے دکھائے، اور شیطان نے کہا آج لوگوں میں سے کوئی تم پر غالب آنے والا نہیں، اور بے شک میں تمہارا مددگار ہوں۔ پھر جب دونوں لشکر آمنے سامنے ہوئے تو شیطان الٹے پاؤں بھاگا اور کہنے لگا بے شک میں تم سے بیزار ہوں، میں وہ دیکھ رہا ہوں جو تم نہیں دیکھ رہے، بے شک میں اللہ سے ڈرتا ہوں اور اللہ سخت سزا دینے والا ہے۔ وَإِذْ زَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ أَعْمَالَهُمْ، اور یاد کرو جب شیطان نے ان کی نگاہ میں ان کے اعمال خوبصورت کر کے دکھائے۔ اس آیت میں بیان کیے گئے واقعے کا خلاصہ یہ ہے کہ شیطان نے کفار کی نگاہ میں ان کے اعمال خوبصورت کر کے دکھائے، اور رسول کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی عداوت اور مسلمانوں کی مخالفت میں جو کچھ انہوں نے کیا تھا اس پر ان کی تعریفیں کی، اور انہیں خبیث اعمال پر قائم رہنے کی رغبت دلائی۔ اور جب قریش نے بدر میں جانے پر اتفاق کر لیا تو انہیں یاد آیا کہ ان کے اور قبیلہ بنی بکر کے درمیان دشمنی ہے، ممکن تھا کہ وہ یہ خیال کر کے واپسی کا ارادہ کرتے، اور یہ شیطان کو منظور نہ تھا، اس لیے اس نے یہ فریب کیا کہ وہ بنی کنانا کے سردار سراقہ بن مالک کی صورت میں نمودار ہو، اور ایک لشکر اور ایک جھنڈا ساتھ لے کر مشرکین سے آ ملا، اور ان سے کہنے لگا کہ میں تمہارا ذمہ دار ہوں، آج تم پر کوئی غالب آنے والا نہیں۔ جب مسلمانوں اور کافروں کے دونوں لشکر صف آرا ہوئے اور رسول کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک مشت خاک مشرکین کے منہ پر ماری تو وہ پیٹ پھیر کر بھاگے، اور حضرت جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام ابلیس لعین کی طرف بڑھے جو سراقہ کی شکل میں حارث بن حشام کا ہاتھ پکڑے ہوئے تھا۔ ابلیس ہاتھ چھڑا کر اپنے گروہ کے ساتھ بھاگا، حارث پکارتا رہ گیا سراقہ سراقہ، تم نے تو ہماری ضمانت لی تھی، اب کہاں جاتے ہو؟ ابلیس کہنے لگا بے شک میں تم سے بیزار ہوں اور امن کی جو ذمہ داری لی تھی اس سے سبق دوش ہوتا ہوں۔ اس پہ حارث بن حشام نے کہا کہ ہم تیرے بھروسے پر آئے تھے،
کیا تو اس حالت میں ہمیں رسوا کرے گا؟ کہنے لگا میں وہ دیکھ رہا ہوں جو تم نہیں دیکھ رہے، بے شک میں اللہ عز و جل سے ڈرتا ہوں کہیں وہ مجھے ہلاک نہ کر دے۔ جب کفار کو ہزیمت ہوئی اور وہ شکست کھا کر مکہ مکرمہ پہنچے تو انہوں نے یہ مشہور کر دیا کہ ہماری شکست و ہزیمت کی وجہ سراقہ بنا ہے۔ سراقہ کو جب یہ خبر پہنچی تو اسے بہت حیرت ہوئی اور اس نے کہا یہ لوگ کیا کہتے ہیں، نہ مجھے ان کے آنے کی خبر نہ جانے کی۔ تو قریش نے کہا تو فلاں فلاں روز ہمارے پاس آیا تھا۔ اس نے قسم کھائی کہ یہ غلط ہے۔ جب انہوں نے اسلام قبول کیا تو انہیں معلوم ہوا کہ وہ شیطان تھا۔ إذ يقول المنافقون والذين في قلوبهم مرض غر هؤلاء دينهم ومن يتوكل على الله فإن الله عزيز حكيم۔ ترجمہ، جب منافق اور وہ لوگ جن کے دلوں میں بیماری ہے کہنے لگے کہ ان مسلمانوں کو ان کے دین نے دھوکے میں ڈالا ہوا ہے، اور جو اللہ پر توکل کرے تو بے شک اللہ غالب حکمت والا ہے۔ اذ يقول المنافقون، جب منافق کہنے لگے، منافقین سے مراد اوس اور خزرج قبیلے کے چند افراد ہیں اور جن کے دلوں میں بیماری ہے۔ اس سے مراد مکہ مکرمہ کے وہ لوگ ہیں جنہوں نے کلمہ اسلام تو پڑھ لیا تھا مگر ابھی تک ان کے دلوں میں شک و تردد باقی تھا۔ جب کفار قریش سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے جنگ کے لیے نکلے تو یہ بھی ان کے ساتھ بدر میں پہنچے۔ بدر میں جب انہوں نے مسلمانوں کی تعداد تھوڑی دیکھی تو ان کا شک مزید بڑھا اور وہ مرتد ہو گئے اور یہ کہنے لگے کہ مسلمان اتنی کم تعداد کے باوجود اپنے سے 3 گنا بڑے لشکر سے جنگ کرنے لگے ہیں، انہیں ان کے دین اسلام نے دھوکے میں ڈالا ہوا ہے اور آخرت میں ثواب کی امید انہیں اپنی جانیں قربان کرنے پر ابھار رہی ہے۔ یہ تمام لوگ بدر میں مارے گئے تھے۔ وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ، اور جو اللہ پر توکل کرے، ارشاد فرمایا کہ جو اللہ عز و جل پر توکل کرے اور اپنا کام اس کے سپرد کر دے اور اس کے فضل و احسان پر مطمئن ہو تو بے شک اللہ تعالیٰ اس کا حافظ و ناصر ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ غالب ہے، اس پر کوئی غالب نہیں آ سکتا، اور اللہ عز و جل حکمت والا ہے، وہ اپنے دشمنوں کو عذاب میں مبتلا کرتا اور اپنے اولیاء کو رحمت و ثواب عطا فرماتا ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی وسلم۔ مجھے اپنی اور ساری دنیا کی لوگوں کی اصلاح کی کوشش کرنی ہے انشاءاللہ عز و جل۔